الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے کے اندر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس معاشرے کے اندر جو بے شمار خرابیاں موجود تھیں، ایک خرابی یہ تھی کہ اس کا خاندانی نظام مضبوط نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، حق بات کا پیغام پہنچایا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو ایک خاندانی نظام کے تحفظ کا احساس ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو وحی پر مبنی ہیں کہ خاندان کے اندر ایک جو پردہ داری ہے، ایک احترام کا رشتہ ہے، اس کو قائم کیے بغیر ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ تحدید کر دی گئی کہ انسانی رشتے کس بنیاد پر قائم ہوں گے، نکاح کن لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے اور کون سے رشتے محرمات کے اندر شامل ہیں۔ تو زنا کاری اس معاشرے کا عام رواج تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ لیا، انہوں نے اس بری عادت کو جو معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والی تھی اس کو ترک کر دیا کہ وہ زنا کاری کا کام نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا تو وہ اپنے گناہ کا سامنا کرے گا، اسے اس گناہ کا بدلہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کو جب شمار فرمایا تو اس میں ایک گناہ یہ تھا انت زانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یہ طے کر دیا کہ کسی بھی خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر محرمات کے علاوہ نکاح کی صورت میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزرے گا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جیسے کہ سورہ المومنون میں یہ حکم فرمایا گیا۔ تو یہ جو زناکاری کا راستہ جس کی عادت تھی اس معاشرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اس ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اس چیز کو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس بدترین گناہ کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگ اس کے برے اثرات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے۔ دنیا میں بھی یہ گناہ انتہائی عبرتناک نتائج دکھاتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے بھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یلقى أثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جو اس طرح کے گناہ لے کر آئے گا، حالت یہ ہوگی کہ اس کے عذاب میں، اس کے گناہ میں، اس کے جو اجر ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رسوائی کے ساتھ اس کے گناہ کے اندر شریک رہے گا، اس کے عذاب کے اندر شریک رہے گا۔ تو حضرات گرامی، آج بھی جو معاشرہ ہے اس کی حالت پہ ذرا غور کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو زنا کی طرف لے کر جانے والی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دو جو زنا کی طرف مائل کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی بے شمار شیطانی چیزیں موجود ہیں جو نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو اس گناہ کی طرف، بدترین گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے بھی آج تک بھی اس بات کو سمجھا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی تباہیاں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد